السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جیسا کہ کل ہم لوگوں نے نافرمان اولاد پر واقعہ بیان کیا تھا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائیں، نیک بنائیں، آمین۔ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ آل عمران پڑھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آج ہم اس کو اختتام پر پہنچاتے ہیں، سورہ آل عمران کو، اس کے فضائل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگ اپنی روز روٹین میں اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھا کریں، اور درود شریف کی کثرت زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ کے 313 درود شریف پڑھ لیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، اور ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں، جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہیں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ ان دونوں صورتوں کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر ہم یہ دونوں صورتیں روز تو خیر نہیں بھی پڑھ سکتے، کوئی ہیں جو بیچارے جو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتے ہیں ریگولر، لیکن آج کل کی روٹین ایسی ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم یہ 2 صورتیں روز پڑھ سکیں۔ تو کیوں نہ ہم ہر جمعے کے دن یہ 2 صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت پڑھ لیا کریں، اور اگر سورہ بقرہ ہمیں شروع کرنی ہے تو ہم 3 سے شروع کریں تو 2 دن میں ختم ہو جائے گی۔ انسان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی شفاعت کروانے کے لیے ان چیزوں کو بھی روٹین میں شامل کرنا ضروری ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل، اور یہ ہماری شفاعت کریں گی مرنے کے بعد۔ سورۃ البقرہ کا اختتام دعاؤں سے ہوا، اور سورۃ آل عمران کا ذکر بھی دعاؤں سے ہوا، یعنی کہ سورہ بقرہ کو ختم دعاؤں پر کیا اور سورۃ آل عمران کا ذکر دعاؤں سے شروع کیا۔ سبحان اللہ، یہ صورت خاص ہے۔ شان صحابہ کی وجہ سے اس صورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ عقیدہ توحید کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں اثبات رسالت، اور تیسرے میں انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی کہ ان دونوں صورتوں میں یہودیوں کا ذکر، اسرائیلیوں کا ذکر، یہ سب کیا گیا ہے، اور جہاد کا اور اللہ کی نافرمانیوں کا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اس کا ایک فضائل یہ بھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کے سوتے وقت سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھ لے تو اس کی پوری رات کا ثواب لکھا جائے گا، یعنی کہ اس کی رات ایسی ہو جائے گی کہ اس نے پوری رات عبادت کی ہے، تو اس کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ جو سورہ آل عمران جمعے کے دن پڑھے گا تو پل صراط پر اس کے لیے پروانے دیے جائیں گے، یعنی کہ ان کے لیے اہتمام کیا جائے گا، یعنی کہ وہ پل صراط پر سوچیں ان کے لیے کیا اہتمام ہوں گے۔ اگر میں نے آپ سے ابھی یہی عرض کیا کہ اگر ہم روز نہیں پڑھ سکتے اور اگر ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں تو اس کا کتنا اجر ہے۔ تو ان صورتوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں اس طرح شامل کریں جس طرح ہم اپنا ڈیلی روٹین کا سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ صورتیں جیسے سورہ ملک ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ آل عمران ہو گئی، سورہ بقرہ ہو گئی۔ سورہ بقرہ ہمیں ویکلی، ہمیشہ ہفتے میں 1 بار تو لازمی پڑھ لینی چاہیے، اس کے بڑے فضیلتیں، اس کے بڑے برکتیں ہیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ بیٹھے بیٹھے فضیلتیں اور برکتیں لوٹ لیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں کنٹینیو کرنی چاہیے ہماری لائف میں۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر تھا اور سورہ آل عمران میں اسرائیلیوں کا ذکر ہے۔ یہ 2 صورتوں میں اتنی اللہ پاک نے ان 2 صورتوں کو ایک دوسرے سے ملا کے رکھا ہے کہ یہ ہمارے جیسے کہ اللہ کے نزدیک ان 2 صورتوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، جو جیسے کہ یہ 2 صورتیں ہیں، وہی 2 صورتیں ہیں یہ جو ہماری شفاعت بھی کروائیں گی، اور یہ 2 صورتیں ہم آگے ہوں گی، سب سے آگے ہوں گی، ٹھیک ہے۔
تو ہمیں ان دو چیزوں کو ہماری لائف میں دوسری صورتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. ہمیں ہماری ریگولر روٹین میں ان کو ہمارا حصہ ہونا چاہیے. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ یہ 2 صورتیں پڑھ لیا کریں, اور یہ 2 صورتیں سورہ ملک, سورہ واقعہ, یہ بھی اپنی ریگولر روٹین میں ہر نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے. جو کافروں کے دوستیاں اختیار کرے گا مسلمانوں کو چھوڑ کر, اللہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے, بندوں کا خوف نہیں. اللہ کا خوف دل میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. کیونکہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈر ہونا چاہیے. ہم کبھی بولتے ہیں نا ہمیں کبھی کسی انسان کا ڈر دل میں آ جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. چاہے ہم ایک بند کمرے میں بھی کوئی غلط کام کیوں نہ کریں, لیکن ہمیں وہ رب دیکھ رہا ہے. تو ہمارے دل میں اگر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو ہم ہر چیزوں سے, ہر برائیوں سے, ہر گندگی سے دور ہو جائیں گے. تو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا رکھیں اور اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں. اب میں آپ لوگوں کو آخری میں یہ بتاتے چلوں کہ اس کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا. تو سورہ آل عمران کا نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آل کے معنی ہیں اولاد. اس صورت کے 4 اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمران آل کی سیرت اور ان کے فضائل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا. تو اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے, اور اس میں آل عمران کا ذکر بھی کیا گیا ہے, اور یہ مدنی صورت ہے, تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا. تو آج ہم نے اس صورت کو اختتام پر پہنچایا. انشاءاللہ کل ہم سورہ آل عمران کے آگے کنٹینیو کریں گے. اگر سورہ آل عمران نہ بھی پڑھی ہم لوگوں نے, تو میں کوئی ایسا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی جو کہ ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہو. ورنہ اگر انشاءاللہ نہ بھی کرے تو سورۃ النساء کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آگے شیئر کر دیجئے, لائک کریں, اور دوسروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں, اور ایسے کام کریں کہ ہماری آخرت بھی سنورے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے. ہم دنیا میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے تو آبویسلی ہماری آخرت اچھی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. تو درود شریف پڑھا کریں, اور میرے چینل کو آگے سبسکرائب کر دیا کریں. تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے کل نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.